بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا پارٹ میں نے بنایا تھا کہ کس طرح ہم جو ہے اس طرح کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، تو اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ اسی پروجیکٹ کو مثلا ہم کیسے ایڈٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کیسے اس میں کام کریں گے۔ تو دیکھیں، جب بھی نیا پروجیکٹ کریں نا، تو ایک بنانے کے بعد اس کو سیو کر لیں، ٹھیک ہے۔ سیو کر کے پھر دوسرا سیو ایز کر کے نا، سیو ایز کر کے اس کو، یہ ایپیسوڈ 2 ہے، اب مثال کے طور پہ آپ 3 میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نام 3 دے دیں، ٹھیک ہے، اور سیو کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کر لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو پرانا پروجیکٹ ہوگا اس کی فائلیں یوں لے لیں، ٹھیک ہے، اور یوں جو ہے نا اس کو سارا مطلب ڈیلیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ یہاں اوپر سے بھی یہ جو ہے نا یہ چیزیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں، تو اس میں جو ضروری ہوں گی نا وہ آپ نے چھوڑ دینی۔ اب دیکھیں، اس میں یہ لوگو لگے ہوئے ہیں اوپر ویڈیو میں، تو وہ لوگو یہ ہیں، یہ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ لوگو، دیکھیں اس کو میں ہائڈ کرتا ہوں تو یہ لوگو ہائڈ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ کہ یہ کون سی چیز ہے، اس کو ہائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب یہ شروع میں یہ کیا ہے، یہ انٹرو ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرو کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ابھی وہ نئی ویڈیو پہ کام شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکچرز میں آتا ہوں، یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن وہ تو شروع سے تفصیلاً طریقہ تھا، لیکن اب میں اسی پروجیکٹ کا جو ہے نا آپ کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اسی پروجیکٹ پہ مثلاً کام کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ویڈیو میں ان بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کو میں پروجیکٹ دوں گا کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو ہے نا باقی بھائی بھی فائدہ لے سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا اس طرح کرنا ہے، ملنے والے 2 منٹ بس صبر لاٹے میں وہ 14 نہیں 17 منٹ ہوتے ملنے، بس پہ ملن ادس کر دا، بس ادھر سے بیا، بس جا کھلو پڑھ، شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اب اس میں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد اس کو میں لا کے نا یہاں پہ رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس فائل کو یہاں کیوں رکھ رہا ہوں، ادھر کونے میں کیوں نہیں لگا رہا ادھر ساتھ، اس لیے کہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، انٹرو ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں یہ انٹرو جا رہا ہے، انٹرو کے بعد پھر یہ تصویر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، لیکن اب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ویژول ایفیکٹ میں آ کے اس میں ہم نے یہ ریموو کا کلر یہ لینا ہے، یہ ادھر پیسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسٹ کر دیا۔ اب یہاں سے دیکھیں، یہاں سے میں نے اس کو لیا، اس مارکر کو ادھر پیسٹ کر دیا اس رنگ کے اوپر، ٹھیک ہے، پیسٹ ہو گیا۔ اب یہ جو ٹالرنس ہے نا، اس کو زیادہ کریں گے تو دیکھیں ٹالرنس سے یہ گرین اسکرین جو ہے نا یہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے، گرین اسکرین چلی جائے گی۔ گرین اسکرین اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ یوز کر سکے اس بندے کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی تصویر کو چھوٹا کرنا ہے یوں، ٹھیک ہے۔ اس کی تصویر کو، یہ باقی چیزیں جو ہے نا اس کو یوں لاک کر دیں گے، اور اس کی تصویر جو ہے نا اس کو سلیکٹ کر کے ہم یوں لا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے اوپر جو ہے نا میں اس کے چہرے پہ ایک ایفیکٹ بھی پھیلتا ہوں، ایفیکٹ بھی جو ہے نا لگاتا ہوں، وہ میں دیکھتا ہوں کون سا ایفیکٹ ہے۔ ادھر جو ہے نا ایک ہے یہ کلر لٹ، ٹھیک ہے، یہ کلر لٹ ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں پہ لگا کے نا اس پہ پیسٹ کر کے، تو یہ میرے پاس کلر پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں اس کو یہ کلر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تھا یہ پٹایا، ٹھیک ہے، پٹایا نام کا ہے، اس کو میں 30% کر دیتا ہوں، 30%، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ میں نے یوں کر لیا، ٹھیک ہے۔
اب کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں سے اس کو میں وہ کرتا ہوں، یہ کیا تھا، اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہ بھی پڑا رہے میرے پاس، اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ پڑا رہے، یہ ہمارے پاس وہ ہے نام کی پٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں نے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ یہ کیسے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور یہ ایفیکٹ جو ہے نا یہ والے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کو یوں سلیکٹ کر کے ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں نیچے سے جو ہے نا یہ کیا ہے، ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھیں ایک دفعہ جب ہم کام کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، تو اس پہ جو ہے نا یہ پرانی چیزیں ہم ہٹا دیں گے، یہ بیک گراؤنڈ ہم سب سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب میں آپ کو جو پروجیکٹ دوں گا، جن کو کام کرنے کے لیے میں نے دینا ہے پروجیکٹ، تو ان کے لیے جو ہے نا ان کو میں اس طرح فائل دوں گا، ٹھیک ہے۔ فائل، تو اس طرح فائل میں آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بس نئے پروجیکٹ کو سیو ایز کر کے مثلا 3 نام رکھ دینا ہے، 3، اور پھر اس میں کام شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پرانی فائل ڈیلیٹ کر دینی ہے، نئی فائل لا کے ادھر پیسٹ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے نا اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ادھر دیکھیں، ادھر سے میں جو ہے نا ادھر سے بھی ہٹا دیتا ہوں، اس میں یہ ایفیکٹ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نزدیک ہونے کے اور دور ہونے کے، اور ٹھیک ہے، یہ یہاں سے بھی ہٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، دیکھیں اب میں اس طرح چلتا جاؤں گا، اور اس کو یہاں سے مثلا یہاں لا کے نا شروع میں جو ہے نا یہ دیکھیں، شروع میں انہوں نے وہ کھانسی وغیرہ کی ہو، بات کی ہو، اس کو ہم دیکھیں یہاں تک کاٹ دیں گے، اس طرح سلیکٹ کر کے اتنا حصہ، رائٹ کلک، ریپل ڈیلیٹ۔ ریپل ڈیلیٹ کا مطلب اس کو ڈیلیٹ کرو، اور یہ جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو لا کے ادھر انٹرو کے ساتھ جوڑ دو، ٹھیک ہے۔ میں ریپل ڈیلیٹ کرتا ہوں، دیکھیں ریپل ڈیلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب اس طرح اب ڈائریکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، اس آواز کو جو ہے نا اس کو یہ بہت سلو ہے، تو اس پہ کلک کر کے میں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں والیوم پہ کلک کر کے میں نے اس کو 250 کرنا ہے، 250، ٹھیک ہے، تاکہ بہت لاؤڈ ہو، اونچی ہو، ٹھیک ہے، اونچی ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے میں نے، اب یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے نا یہ تیار نام ہے۔ اب اس میں اس لیکچر کا جو ہے نا وہ ٹائٹل جو ہے نا وہ بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکچر کا ٹائٹل آپ جو ہے نا ادھر سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، دیکھیں اب یہ ٹیکسٹ ہے، اس میں ڈبل کلک کرتا ہوں، اب یہ اولا برخہ اس کو میں دوئمہ کر دیتا ہوں، یعنی دوسرا پارٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا مثال کے طور پہ۔ اب یہ ہم نے نام چینج کر لیا، اب ہم کیا کریں گے، ابھی جو ہے نا ادھر آگے میں مثال کے طور پہ اب کوئی انہوں نے بات کی ہے، اب میں بات کے مطابق کیا لانا چاہتا ہوں، یا گیپ تھوڑا لیا ہے تو یہ والی سکرین میں لے آتا ہوں، دیکھیں یہ والی سکرین، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا یہ یہاں سے نہیں لاتا، یہاں سے دیکھیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے لائبریری، ٹھیک ہے۔ یہ ایک MTC میں بہت اچھی چیز ہے لائبریری۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر پروجیکٹ اگر بنائیں گے تو کیا آپ کو ہر پروجیکٹ میں یہ والی جو ہے نا یہ جو ٹیکسٹ کی پٹی ہے یہ بار بار لانی ہوگی، بنانی ہوگی، نہیں۔ آپ ایک دفعہ بنا لیں، اس کو رائٹ کلک کر کے نا ایڈ ٹو لائبریری کر دیں۔ ایڈ ٹو لائبریری کا مطلب وہ یہاں ایڈ ہو جائے گی، دیکھیں۔ تو اب دیکھیں، اب یہ بریک میں نے پہلے سے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، اب میں لا کے ادھر پیسٹ کرتا ہوں، دیکھیں یہ دیکھیں تیار میرے پاس وہ فائل پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض یہ میرے پاس تیار نہ ہو، میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، ادھر سے بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں، دیکھیں اس بریک کو، ٹھیک ہے۔ لائبریری سے بھی اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، شاید کہیں یوز ہوئی ہے، یہاں کہیں پہ یوز ہوئی ہے شاید۔ اچھا چلیں، یہاں پہ بھی ریموو نہیں ہو رہی، بہرحال میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، دیکھیں۔ اب مثال کے طور پہ میں نے یہ میڈیا سے یہ فائل لے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ فائل اسی طرح دیکھیں میں
یہ کروں گا تو یہ بہت برا لگ رہا ہے. آ تو گیا ہے لیکن اس کے پیچھے دیکھیں کالی اسکرین ہے. تو کالی اسکرین کو کیسے مٹایا جاتا ہے؟ اسی طرح ویژول ایفیکٹ میں جائیں, یہ ریموو اے کلر, یہ اس کو اس پہ پیسٹ کریں. ٹھیک ہے, اب یہ کلر تو سبز نہیں ہے نا, تو میں مارکر لوں گا, ادھر کلک کروں گا کالے رنگ پہ کہ مجھے یہ کلر مٹانا ہے. مٹا دیا. دیکھیں اب وہ شیخ نظر آ گئے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں گا دیکھیں, اب پلے کروں گا, دیکھیں اب یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ میں کہوں, اب میں کہتا ہوں میں اگر اگلا پروجیکٹ بناؤں گا تو مجھے پھر ریموو کرنا پڑے گا اس طرح کلر ریموو. تو اس لیے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ایڈ ٹو لائبریری, اس کا نام دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ بریک 2. ٹھیک ہے, بریک 2, بس یہ دے دیا. آپ دیکھیں لائبریری میں جائیں, یہ دیکھیں بریک 2 پڑا ہوا ہے, بس اس کو لے کے لا کے یہاں رکھ دیں. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ دوسری چیز میں نے اس میں تیار بنا کے رکھی ہوئی ہے جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی. دیکھیں رائٹ سائڈ یہ والی, یہ بھی تیار پڑی ہوئی ہے, یہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ تیار فائل میں آپ کو یہ دوں گا تو اس میں یہ پڑا ہوگا. دیکھیں اب میں نے صرف کیا کرنا ہے, اس کو استعمال کر کے اب اس میں مجھے یہاں تصویر بدلنی ہے. یہ جو اس والی تصویر ہے, یہ تیر اور اس والی نشانے والی, اس کو میں ہٹا کے کیا کروں گا, مثال کے طور پہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا میں قرآن لانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, قرآن کی تصویر, قرآن PNG. ٹھیک ہے, یہاں سے میں کیا کروں گا, یہاں سے لے سکتا ہوں, یہ PNG ونگ یہاں سے ویب سائٹ ہے, اس میں PNG جو ہے نا کترے ہوئے مجھے جو ہے نا مل جاتے ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں یہ لے لیتا ہوں, اس کو میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, جب یہ ڈاؤن لوڈ کرو پہلی دفعہ تو اس طرح کہتا ہے کہ آپ اس کو الفابیٹ سلیکٹ کریں. تو میں اس کو الفابیٹ سلیکٹ کر کے دیتا ہوں تاکہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں کون سے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیکورٹی کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے. اب اس کو لے کے دیکھیں, میں نے یہاں لا کے نا اس کے اوپر پیسٹ کرتا ہوں, یہ تصویر کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا. اب اس کو لے کے یہاں اس کے اوپر ڈالتا ہوں, تو آپ نے ریپلیس وتھ کلپ اسپیڈ یہ کرنا ہے. یہ ہو گیا. اب اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بس, اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں اس فولڈر کو. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب میں پلے کروں گا تو دیکھیں تیار اس میں ساؤنڈ بھی ہے, دیکھیں تیار بنا ہوا ہے. اب میں آگے کہیں پھر اسی طرح تصویر چاہیے, آیت چاہیے, تو دیکھیں وہ میں نے پہلے سے ادھر سیو کی ہوا ہے اپنے پاس. اس میں تھا ایک باٹم سلائڈ یہ. ٹھیک ہے, اب یہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. اس میں کیا ہے, اس میں یہ آیت ہے مثال کے طور پہ, یہاں آیت اگر چاہیے تو دیکھیں میں ادھر آتا ہوں, ٹیکسٹ ہے تو ٹیکسٹ لکھ دیں گے, نہیں تو ہم ادھر سے دیکھیں اس کو کاٹ دوں گا میں. ٹھیک ہے, بلکہ چلیں یہ اسی جگہ ہو. دیکھیں اب میں تصویر لاتا ہوں, تصویر میرے پاس جو ہے نا وہ قرآن پڑھا ہوا ہے, میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا. اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں التین, یہ دیکھیں یہ میرے پاس قرآن کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں تیار. ٹھیک ہے, تو وہ بھی میں لگا سکتا ہوں لگانا چاہوں تو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس کو میں اوپن کروں گا, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے قرآن. اب اس آیت کو میں لگانا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ سے لے کے میں کیا کروں گا, یہاں پہ لگا دوں گا. ٹھیک ہے, اب اس نے کوئی آیت پڑھی, مثال کے طور پہ اس نے کوئی آیت پڑھی ہے اور ہمیں وہ قرآن کیسے پتہ چلے گا وہ کون سی آیت ہے. تو اس نے جو الفاظ پڑھے ہیں وہ ہم یہاں پہ قرآن, یہ ہماری ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, quran.ihyas.com. مثال کے طور پہ اس نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اور اس نے یہ آیت پڑھی ہے لا نوح مثال کے طور پہ, تو ہم ادھر سے ٹرانسلیشن لے لیں گے پشتو, یہ نیچے پشتو عبدالعلی خان یہ لے لیں گے, اور ادھر جو ہے نا کلک کر کے کیا کریں گے, یہ اسکرپٹ کون سا چاہیے, انڈو پاک, یعنی پاکستانی اسکرپٹ چاہیے ہمیں, وہ والا قرآن. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ نوحن علاقوں میں یہ آیت چاہیے. دیکھیں آیت بھی آ گئی, تو ادھر سے میں اس کو لے لیتا ہوں یوں. ٹھیک ہے, تو ادھر میں جو ہے نا ادھر ٹیکسٹ کی جگہ کیا کرتا ہوں, کلک کر کے ڈبل کلک کیا, وہ آیت ڈال دی. دیکھیں ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے، وہ آیت ڈال دی اس طرح، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ آیت بعض دفعہ جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، اپنے الفاظ کی وجہ سے. اس کے آخر میں ہم یہ نکال دیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم وہاں سے ڈھونڈ کے آیت ڈھونڈ کے نا، بلکہ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں، لگانا چاہیں یہ بھی صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ تصویر والا لگانا چاہیں، مثال کے طور پہ اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، تصویر والا، اس کو تصویر کو بھی لگا سکتے ہیں. تصویر کو دیکھیں یوں. اب یہ اوپر والا کیسے چھپانا ہے، دیکھیں اس کو کراپ کرنا ہے، کراپ کر کے دیکھیں، یوں کیا میں نے، کراپ کر دیا، چھپا دیا. اب پھر ادھر کلک کروں گا ایرو پہ تو بس وہ کراپ والا سیٹنگ ہٹ گئی. اب یوں کیا، وہ تین و زیتون کا ترجمہ کیا ہے پشتوں میں، وہ میں ادھر آؤں گا، ٹھیک ہے. اور ادھر آ کے اس کے کئی طریقے ہیں، دیکھیں میں ادھر لکھ بھی سکتا ہوں و3، ٹھیک ہے، ول3، ٹھیک ہے، و3 و زیتون یہ بھی ہے. اگر اس طرح نہ ہو تو ادھر آئیں، سرچ بائی فلٹر، اس میں کون سی سورت چاہیے، سورہ 3 آخری سپارے میں ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ سورہ 3 آیت کون سی چاہیے، آیت 1 سے لے کر 1 تک چاہیے، بس ساری آیت چاہیے. کون سے ترجمے کے ساتھ چاہیے، یہ پشتوں کے ساتھ چاہیے، ٹھیک ہے. عثمانی اسکرپٹ چاہیے، نہیں انڈو پاک چاہیے، ٹھیک ہے. اور بس، اور یہ جو ہے نا سرچ کر دیں آپ، تو یہ دیکھیں وہ 3 و زیتون. ہمیں اصل میں اس کا ترجمہ چاہیے تھا، قسم دے. یہ جو ہے نا ہم نے لے لی. ادھر آ کے نا ہم کیا کریں گے، ادھر ایک ٹیکسٹ لیئر ہمیں چاہیے، وہ ہم ادھر بنا دیتے ہیں. ادھر آ کے نا یہ دیکھیں ٹیکسٹ لیئر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ادھر کر رکھ دیتے ہیں، اس پہ ڈبل کلک کر کے، یہ سفید ہے اس کو کالا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ادھر وہ آیت پیسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ترجمہ. اور ادھر جو اچھا فنٹ ہے نا، وہ ادھر کچھ فنٹ ہیں وہ بھی میں دے دوں گا، تو وہ استعمال کرنے ہم نے، ٹھیک ہے. یہ ایک دفعہ کا وہ ہے، بس تھوڑا وہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ضرور یہ اچھا فنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے استعمال کیا، ٹھیک ہے، اس طرح ریگولر. اب یہ فنٹ آ گیا اس طرح، بس ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، اب وہ آیت پڑھ رہا تھا، اب ہم کیا ہوگا، ہم نے دیکھنا ہے، ادھر غور کرنا ہے کہ پہلے آیت جائے، دیکھیں پہلے آیت جائے، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جائے. یعنی یہ جو ہے نا یہ جگہ، یہ اس بارڈر سے ہم نے پہلے رکھنی ہے، یوں پہلے، ٹھیک ہے، تاکہ پہلے یہ ختم ہو، پہلے آیت ختم ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا. اچھا، اس میں جو ہے نا پھر ہم خوبصورتی کے لیے کیا کرتے ہیں، اس میں ہم ادھر فیڈ والی ٹرانزیشن یا فیڈ والا بیہیویئر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فیڈ، یہ فیڈ، ٹھیک ہے، یہ یوں کیا اور یہ یوں کیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یوں، ٹھیک ہے. اس کو ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی جلدی فیڈ ہو اور کتنی جلدی فیڈ نہ ہو، ٹھیک ہے. یوں کر کے بس اس فولڈر سے ہم باہر نکل آئیں گے. یعنی اس کو ہم نے ایڈٹ کر دیا. اب دیکھیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ہو گیا. اب ہمارا کیا ہے، یہ باٹم والا تھا، یعنی باٹم کا، اور یہ جو تھا نا یہ ادھر تصویر لگانے والا یہ تھا. تو اس طرح ہم کر کے جگہ کو دیکھ کے چلتے جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کو ایڈٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جہاں غلطی ہو، مثال کے طور پہ یہاں غلطی ہے، تو ادھر سے وہ جگہ سلیکٹ کر کے اور رائٹ کلک ریپل ڈیلیٹ کریں گے اس کو، ٹھیک ہے. ریپل ڈیلیٹ کیا، وہ جگہ کٹ جائے گی. لیکن مجھے تو یہاں کٹنگ نہیں چاہیے، تو اس کو میں واپس کنٹرول زیڈ کر کے اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس طرح. تو اس طرح کر کے جو ہے نا ہمیں اس پروجیکٹ کو پورا کرنا ہے، یہ ویڈیو بنانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو تو میں ان کے لیے بنا رہا ہوں جن کو یہ پروجیکٹ میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ میں سے اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ نہ پوچھے کہ یہ مطلب، یہ تو میں پرسنل ویڈیو ہے، کسی کو بنانے کے لیے دے رہا تھا، لیکن میں نے کہا چلیں اسے اپلوڈ کر دوں تاکہ عام لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا ہم بنایا پروجیکٹ جو ہے. اب دیکھیں، اب یہ مثلا ہو گیا، سارا بن گیا، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد میں نے اب تیسرا وہ ایپیسوڈ 3 کرنا ہے. تو کیا کروں گا، پہلے اس کو سیو کر لیا میں نے، ٹھیک ہے. یہ سیو ہو گیا.
یہ سارا بن گیا. اب میں سیو ایز کر کے کیا کروں گا 3 اس طرح کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پروجیکٹ 3 سیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے 3 ہو گیا, اوکے کریں. ٹھیک ہے تو تیسرے میں پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے, کیوں آپ نے محنت ایک دفعہ کی, ہر چیز ہے. صرف یہ جو ہے نا یہ والا, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے اس 3 والے پروجیکٹ میں رائٹ کلک, اپڈیٹ میڈیا کر کے وہ لیکچر کہاں پڑے ہوئے ہیں دیکھیں, لیکچر یہ پڑھیں. اب یہ والی اگلی ویڈیو دیں اس کو تو دیکھیں. اچھا وہ کہہ رہا ہے یہ یوز ہوئی ہے, چلیں دیکھتے ہیں دوسری لے لیتے ہیں. وہ شاید میں نے ادھر کہیں لوڈ کی ہوئی ہے, اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یوز ہے آلریڈی. اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے یہ یہاں پہ شاید میں نے اس کو یوز کیا ہے. ایک 150. اچھا یہاں پہ شاید میرے پاس ایک سافٹ ویئر کھلا ہوا تھا, اس میں نے اس کو کام کیا تھا, یا کیا وجہ ہے. بہرحال اچھا بہرحال اس کو جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں, اچھا یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے, یہاں پہ دیکھیں آپ, اس کو ہم سنتے ہیں تھوڑا. قرآن کریم د ملحدینو نه تعبیر په دهریانو باندې کړی دی. یعنې ډېر کم خلک داسې وو چې هغوی به دا عقیده لرله, دا فکر به یې کوو چې موږ چې ژوندي کېږو او مړه کېږو نو دا زمانه موږ وژني. وما یهلکنا الا الدهر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے آیت پڑھی ہے. ٹھیک ہے وما یہلکنا الا الدہر. تو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا, ادھر ہم آئیں گے اپنے اس پہ. ٹھیک ہے quran.ihyas.com. ٹھیک ہے تو بہت طریقے آئے سرچ کرنے کے. دیکھیں میں لازمی نہیں, آپ اگر سارا جملہ آپ کو لکھنا نہیں آتا تو اب دہر تو اس نے کہا ہے دہر. ٹھیک ہے تو ہم اس طرح لکھیں گے. اگر آپ کو وہ لفظ نہیں مل رہا, آپ دوسری ہا کے ساتھ لکھیں اپنے طور سے. مثال کے طور پہ آپ کو نہیں پتہ, آپ اس طرح لکھیں. ٹھیک ہے وما یہلکنا, دیکھیں یہ آ گیا وما یہلکنا الا الدہر. ٹھیک ہے یا کوئی ایک لفظ لکھیں تو انشاءاللہ یہ ہمارا سرچ جو ہے بہت اچھا ہے یہ ویب سائٹ کا, تو اس میں آپ کو اردو کی بورڈ سے لکھیں مل جائے گا. ٹھیک ہے اور جب آیت کا پورا وہ نہ ملے, پوری آیت نہ لکھا کریں. اب جیسے یہی آیت تھی, اب اس میں کوئی ایک لفظ ہو تو وہ لکھ دیا اگر. اب جیسے میں مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد اگر وہ سورت ڈھونڈنا چاہتا ہوں تو کل تو قرآن میں بہت زیادہ ہے کل, تو مجھے اس طرح نہیں ملے گا. دیکھیں قلوبہم میں بھی کل آتا ہے, قلوبہم میں. ٹھیک ہے کل اس میں بھی کل آتا ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم کہیں قل هو اللہ احد میں کون سا لفظ جو ہے نا وہ ہے الصمد. الصمد ایسا یونیک سا ورڈ ہے. دیکھیں تو یہ آ گیا قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے پوری صورت چاہیے ہو تو یہاں سے سرچ بائی فلٹر کر کے نا یہاں سے ہم لے سکتے ہیں کہ فاتحہ 1 سے لے کے مجھے آخر تک چاہیے, جو بھی اس کی جتنی بھی آیتیں ہیں 7 آیتیں تو یہاں تک چاہیے. کون سا یہ پاکستانی اسکرپٹ چاہیے. ٹھیک ہے اور ہول سورہ یعنی ساری صورت ایک ہی اس میں چاہیے, ایک ہی اس میں الگ الگ نہ ہو. ٹھیک ہے آل ٹیکسٹ ان نہیں, یہ آل ٹیکسٹ ان 1 رو کہ ایک ہی اس میں چاہیے. ٹھیک ہے ایک ہی رو میں. دیکھیں ساری صورت ایک ہی رو میں آ گئی. ٹھیک ہے اس طرح کر کے جو ہے نا ہم اس کو یہاں سے خط لے سکتے ہیں اگر لینا چاہیں. لیکن ہمارے پاس چونکہ تصویریں ہیں تو یہاں سے ہم اس لیے آتے ہیں, یہاں پہ ہم آیت کا نمبر معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے کہا وما یہلکنا. ٹھیک ہے الا الدہر. تو اب دیکھیں یہ کون سی ہے, لکھا ہے سورہ جاسیہ آیت 24 ہے. ٹھیک ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ عربی میں بھی یہ لکھا ہوا ہے سورہ جاسیہ آیت 24 ہے اس کی. ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس یہ سرچ ایوری تھنگ سافٹ ویئر ہونا چاہیے. ایوری تھنگ سرچ یہ آپ ادھر لکھ لیں ایوری تھنگ, یہ بہت اچھا سافٹ ویئر ہے سرچ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے یہ خود ہی آ جاتا ہے ایوری تھنگ سرچ جیسا. یہ وائٹ ٹول والوں کا ہے, whitetool.com. اس میں ہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں ادھر. اگر آپ کی 64 بٹ ونڈو ہے 64 کر لیں, نہیں تو یہ
عام والا ڈاؤن لوڈ انسٹالر یہ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کو نیکسٹ کر کے انسٹال کر لیں. جب اس کو کھولیں گے تو اس میں جو ہے نا آپ آیتیں ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بہرحال اب یہ میں کیا ہے الجاسیہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں فائل ہے بندہ کمپیوٹر کی ڈھونڈتا. اب مجھے یاد نہیں ہے میں نے وہ کمپیوٹر والا وہ قرآن کہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ سورہ جاسیہ کی کون سی آیت تھی؟ 24. تو یہ دیکھیں آیتیں جو ہے نا آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 24 سورہ جاسیہ آیت 24، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہاں پڑا ہوا ہے دیکھیں میرے پاس نیو فولڈر میں ڈی میں. تو میں اس طرح کر سکتا ہوں، آپ کو پھر یہ اس طرح ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وہاں آیت دیکھ لی سرچ قرآن میں، تو اب یہ والی آیت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم یہ دیکھیں یہ ہے یہ آیت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ اس کو ابھی ہم آیت کو لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن بھی میں آپ کو دے دوں گا فائل، تو آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں اپنے پاس زپ فائل کو. تو ساری صورتیں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے صورت دیکھ لیں کون سی صورت ہے. دیکھیں اب یہ سورہ جاسیہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے، جو قاری صاحب نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ سورہ جاسیہ کی آیت، یہ قرآن PNG ہم نے بنایا ہوا ہے. اس میں لا کے نا تیار فائل ہے، آپ کو خود وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی آیت 24 یہ ہے. اب اس کو میں یہاں سے ہی جو ہے نا پکڑ کے یہاں لے آتا ہوں، یہاں میں رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آ گئی آیت، ٹھیک ہے. اب وہ آیت ہمیں کدھر چاہیے تھی؟ یہاں نیچے چاہیے تھی، ٹھیک ہے. یہ والتین والزیتون جو ہے نا، یہ تو میں نے ویسے سکھانے کے لیے بتایا تھا. اسی کو کاپی کرتا ہوں میں، کاپی کر لیں آپ، ادھر پیسٹ کر دیں کیونکہ انہوں نے وہ آیت ادھر پڑھی ہے، ٹھیک ہے. ادھر پیسٹ کر دیا. اب اس کو میں کھولوں گا لیکن اس میں نے یہ والی آیت جو ہے نا پیسٹ کرنی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے. تو اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو کھولتا ہوں، جمع دبا کے کھولا، اور اس میں دیکھیں ادھر آ کے نا ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ادھر آپ بس کرسر رکھ دیں، ادھر پیسٹ کریں تو دیکھیں اس کے اوپر پیسٹ ہو گئی. تو یہ میں نے کس کے اوپر کرنی ہے؟ یہ میں نے اس کے آیت کے اوپر کرنا ہے اس کو. یہ والی آیت ہے نیچے والی، یہ دیکھیں اس کے اوپر ریپلیس وتھ کلپ اسپیڈ ریپلیس کر دیا میں نے، ٹھیک ہے. تو اب چونکہ اس کا سائز زیادہ ہے تو اس کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. چھوٹا کر لیتا ہوں اس طرح، اور نیچے کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یوں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور نیچے کر لیتا ہوں. اور دوسرا اگر آپ کو یہ وہ لگے کہ یہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو آپ اوپر کر لیں، دیکھیں، ٹھیک ہے. اوپر کر لیں، یہ نیچے والا جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کو اوپر کر لیں، ٹھیک ہے. اس کو میں یوں کر لیتا ہوں تاکہ جگہ بن جائے، ٹھیک ہے. ساتھ حوالہ اوپر لکھا ہو، ٹھیک ہے، وہ کوئی بات نہیں، وہ لکھا ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو ہے نا یہ ترجمہ، اب اس کا ترجمہ بھی یہاں پڑا ہوا تھا، یہ ہم نے انگلش والا لایا. ادھر میں ابھی یہی آیت ہو، میں صرف یہاں سے ترجمہ بدل لیتا ہوں کہ ہمیں عبدالولی خان پشتو کا ترجمہ چاہیے، اور بس دوبارہ کلک کر دوں گا. تو دیکھیں اب پشتو کے ترجمے کے ساتھ نیچے پیسٹ ہو گیا ہے. اس کو میں کاپی کر لوں گا، ٹھیک ہے. کاپی کر کے اب اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا، پھر ڈبل کلک کر کے پیسٹ، ٹھیک ہے. دیکھیں پیسٹ ہو گیا. اب میں اس کو یوں سائڈوں سے بڑا کروں گا تو خود ہی ترجمے کے مطابق جو ہے نا بڑا ہو جائے گا. اس طرح سا کر کے، مطلب آپ نے اس طرح بھی نہیں کرنا بہت چھوٹا ہو نظر آئے نہ نظر آئے، ٹھیک ہے. اور اس طرح بہت بڑا بھی نہیں کرنا کہ وہ دوسرے سے ٹچ ہو، ٹھیک ہے. اس طرح درمیانہ سا کر کے کہ دونوں جو ہے نا اچھے سے لگیں، کام اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے. دیکھیں اب میں نے تھوڑا سا نیچے کیا، نہ بالکل آیت سے ٹچ ہے نہ اس طرح ہے، بس اس طرح کر دیے تو آیت بھی آ گئی، ٹھیک ہے. یہ بھی آ گیا، ترجمہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اب میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب وہ کہاں پہ پڑھ رہا تھا آیت؟ دا زمانہ منگا وجنی وما یہلکنا الا الدہر. یہ دیکھیں انہوں نے کہا وما یہلکنا الا الدہر، ٹھیک ہے. دا زمانہ منگا وجنی وما یہلکنا الا الدہر، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آیت بھی آ گئی، ہم نے نوٹ کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک میں دوسری آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف یہی آیت ہو وما یہلکنا الا الدہر، پوری آیت نہ آئے، تو اسی کے ساتھ ٹرک کر کے ہم اس کو وہی بنا سکتے ہیں. دیکھیں میں اس کو یوں کلک کیا. اب اس کا لازمی نہیں آپ فوٹو شاپ میں جائیں اس کو کٹ کریں یا ہم کہیں یہ آیت کاش صرف تھوڑی سی ہوتی. اب ہمیں یہاں سے چاہیے یہ وما یہلکنا الا الدہر، یہاں سے چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں اس میں اس کو آیت کو سلیکٹ کیا. یہ کراپ ٹول ہے، کراپ، جس طرح ہم موبائل میں امیج کراپ کرتے ہیں. دیکھیں میں یہاں سے آیا
वमा युहलिकुना, देखें यहाँ तक मैंने थोड़ा सा काटा, ठीक है, और यहाँ से नीचे से यूँ क्रॉप किया और यहाँ से भी यूँ क्रॉप कर दिया, ठीक है, और क्या किया, और बस साइड पे इधर क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये देखें कट हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे उसका वो ऊपर हवाला भी चाहिए था, ठीक है, वो भी आ जाता तो अच्छी बात थी, वो आ जाए तो अच्छी बात है। तो उसका क्या तरीका है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसको मतलब ये जो आयत है इसको कॉपी करके ना फिर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, फिर पेस्ट करके इधर रख देता हूँ। और अब जो पेस्ट किए ना, इसका मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यूँ करके ना, देखें, इसको मैं यूँ करके इसकी वो आयत वाला ऊपर जो लिखा हुआ है सूरह जासिया, उसको मैं ले आता हूँ, मतलब उसको मैं सामने ले आता हूँ, बाकी को क्रॉप कर देता हूँ, यानी उसी की कॉपी बना ली मैंने। तो उस कॉपी में एक में मैंने ये रख लिया अपने लिए यूँ, और एक में आयत रख ली, ठीक है। इस तरह ट्रिक करके आप जो है ना, ये देखें, अब मैंने इधर से जब इधर क्लिक करेंगे एरो पे तो ये बस वो हट गया। अब मैं इसको यूँ बड़ा कर सकता हूँ, बड़ा करके यूँ लगा दें, और इससे जो है ना, इससे भी यूँ लगा दें। अब इतना तो बंदा जानता ही है, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, कि हमें नहीं मारता मगर ज़माना, ठीक है। तो आओ मुंगना हलाकीगु, यहाँ से जो है ना, यहाँ से देखें ये तर्जुमा है, ये यहाँ तक, मगर हलाकवी मगर ज़माना, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखें, अब इसको ज़रा जूम करता हूँ ना मैं, देखें इसमें जो है ना, इसमें आप गौर करें, इसमें थोड़ा सा आयत रह रही है, मतलब इसको मैं फिर क्रॉप करता हूँ, देखें ये अब ठीक हो गया, ऊपर से मैं क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह देख के। तो देखें आसान से फ़ोटोशॉप से जल्दी से काम हो गया, ये जो है ना यूँ कर लें। बल्कि अभी मेरे जहन में बात नहीं आई थी, आप इस तरह इतना, क्योंकि इस आयत के बाद कोई वो नहीं है, तो हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। देखें अब मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया था तो ये उस्मानी स्क्रिप्ट है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे इंडो पाक दो, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इंडो पाक वाला फिर क्लिक करें, तो देखें इंडो पाक वाला ये स्क्रिप्ट है, यानी इसमें ज़ेर ज़बर पूरी होती है, पाकिस्तानी स्क्रिप्ट है इसमें पूरी होती है, और ये सऊदी वाले कुरान में जो है ना वो कम होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये वाले, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो फिर मुझे इसको इस तरह काटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्रॉप करने की, ठीक है, मतलब जो आपको आसान लगे उस तरह कर लें, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट की जो है ना लेयर कॉपी करके इधर बना देता हूँ इस तरह करके, लेकिन बस इमेज अब मैंने लगा दी है वही सही है, नहीं तो मैं इसकी एक कॉपी लेता इसकी, ठीक है, टेक्स्ट की, और उसमें जो है ना ये पेस्ट कर देता ये आयत का टेक्स्ट जो अभी यहाँ से कॉपी किया ये वाला, और फिर उसका फ़ंट जो है ना इधर अलकलम दे देता, अलकलम कुरान का फ़ंट है वो मेरे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है, तो वो दे देता ये वाला अलकलम कुरान फ़ंट इधर, ठीक है, तो वो दे देता। अब ये ठीक है, बस अब हम इसको चलेंगे, देखें, ठीक है। अब इसको मैं यूँ थोड़ा जूम करके ना इधर कर लेता हूँ। अब ये मैंने स्पेस पकड़ो है, जब आप स्पेस पकड़ के स्क्रीन को इधर उधर करेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इस तरह आयत आ जाए, आयत लगानी है, ठीक है। अब इधर कोई बात आ गई, दिखाएं, देखें, دينا قرآن تعبير كده ده بالدهريات سرا بالدهريان والحدين انت قرآن دهريان واي دا چه خبريجي او دا فكر چه ودكي دا دي اسباب دي. اول سبب دا ده چه جهل او ناپوهی. یہ دیکھیں اب انہوں نے کہا ہے جہل اور ناپوہی. اب میں ادھر لکھ دیتا ہوں اپنے اس سے جہل, ٹھیک ہے. دیکھتا ہوں اس کی اگر کوئی امیج ہمیں مل گئی. یہ کیا ہے, اس کو میرا خیال ہے عربی میں جہل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو ہے نا ادھر جو ہے نا, اب چونکہ انہوں نے دماغ کا وہ لگایا نا, مطلب جہالت, تو ہم ادھر لگا سکتے ہیں برین کوشچن, مثال کے طور پہ برین کوشچن PNG. یہ دیکھیں اس طرح, یا یہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ وہ جاہل ہیں
اور ان کا جو ہے نا دماغ کام نہیں کر رہا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. اس طرح کوئی تصویر ہم لے کے لگا سکتے ہیں، یا یوں جو ہے نا یوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یوں کوئی تصویر ہم اس کے مطابق جو ہے نا وہ دیکھ کے لگا سکتے ہیں، مطلب جو جہالت کو جو ہے نا اس طرح ڈیفائن کرے، یا کوئی اس طرح کوئی بات ہو دماغ ان کا کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. یا اس طرح میں لکھتا ہوں برین میڈ، پاگل دماغ، ٹھیک ہے. یا لیکن اس میں چونکہ تصویر سی ہیں کارٹون سی، وہ ہم نہیں لگاتے. ہاں یہ لگا دیتے، دیکھیں اس طرح. اب یہ اچھا ہے، یعنی ان کا دماغ ہے اس میں یہ بیماری ہیں، یہ بیماری کے نشان ہیں، سیل جو ہے نا ان کے خراب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کا تھوڑی محنت کر کے نا ہم ایک اچھی سی چیز ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض دفعہ نہیں ملتی، پھر بندہ کوئی نہ کوئی لگا لیتا ہے، لیکن اس طرح محنت کریں تو دیکھیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو میں نے یوں کیا کرنا ہے، اس کو میں نے سیو کر کے نا اپنے پاس ایک فولڈر بنا لیں. یہ میں نے فولڈر بنایا مواد، سارا مواد جو ہوگا وہ یہاں پہ جمع ہوگا، ٹھیک ہے. اب میں مواد کرتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں JPG، ٹھیک ہے. PNG دے دیتا ہوں. اب یہ شاید میرے پاس ادھر کھلے بھی نہ، ادھر فوٹوشاپ میں، ٹھیک ہے. میں چیک کرتا ہوں کھلے گی یا نہیں. مواد میں آتا ہوں، یہ نہیں کھل رہی، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جو تصویر اس طرح بعض دفعہ ہم نیٹ سے لے لیتے نا تو وہ آسانی سے اس طرح نہیں کھلتی، ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ایک ٹرک ہے، دیکھیں وہ جو ہے نا وہ اصل میں اس کا کوئی کوڈیک کا جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جس طرح بنی ہوتی ہے نا. تو اس کو ہم رائٹ کلک کر کے نا یہ دیکھیں ایڈٹ، یہ ہر کمپیوٹر میں ہوتا ہے ایڈٹ کریں نا تو یہ پینٹ میں کھل جاتا ہے، پینٹ میں، ٹھیک ہے. پینٹ میں کھل گیا تو پھر آپ اس کو سیو ایز کر لیں. سیو ایز پینٹ میں صرف کھول لیں، پھر سیو ایز کر لیں. سیو ایز کر کے پھر اسی جگہ جائیں مواد میں، اسی فولڈر میں اس کو آپ دے دیں JPG دے دیں، PNG دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ پینٹ جو ہے نا یہ پیچھے بیک گراؤنڈ بھی ساتھ لائے گا، ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیو کرے گا. چلیں ابھی ہم میڈ بس اس کا نام رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا اب کیا کرتے ہیں، اب ہم ادھر آتے ہیں. اب ادھر چونکہ انہوں نے وہ اس والی بات کی ہے دماغ والی، دیکھیں اب یہاں پہ یہ رائٹ سائڈ دیکھیں، یہ جو ہم نے استعمال کیا ہے اسی کو کاپی کر کے نا یہاں لا کے ادھر پیسٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. پیسٹ کر دیا، اس کو یوں کیا، ٹھیک ہے. اور اس تصویر کی جگہ وہ تصویر ہم لے آئیں گے. یہاں میں کلک کرتا ہوں ادھر نیچے سائڈ پہ، وہ تصویر کدھر گئی، مواد سے جو ابھی ہم نے سیو کی ہے، اس کا نام میڈ PNG. یہ میڈ، ٹھیک ہے. میڈ کر لیا. یہ میڈ، ٹھیک ہے. اب اس کو لا کے اس کے اوپر رکھ دیں، ٹھیک ہے. یوں لا کے اس کے اوپر رکھیں. ریپلیس وتھ کلپ اسپیڈ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب میں اس کو چلاتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں، اب دیکھیں اب تو یہ چونکہ صحیح ہے، اس کا کٹا ہوا وہ ہے، لیکن اس کو ہم کاٹ کے بھی وہ ادھر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں ادھر فوٹوشاپ میں، اوپن کیا، یہ میڈ PNG کو گیا، یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو کھول کے نا دیکھیں، اس کو میں یہاں سے اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ جو ٹول ہے اس کو لیں، یہ جو چھڑی ہے اس کو چھڑی کو ادھر لگائیں اور ڈیلیٹ کر دیں، ٹھیک ہے. بس یہ ہو گیا. اب سائڈ پہ کلک کر دیں. اب بس یہ اوپر والا لے لیں اور بس فائل سیو ایز، ٹھیک ہے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں، مطلب اگر جو تصویر کے ساتھ لال وغیرہ کوئی بیک گراؤنڈ ہو تو ہم بیک گراؤنڈ صاف کر سکتے ہیں. اس کو PNG کروں گا. اب اس کو میڈ 2 کے نام سے سیو کرتا ہوں، اس لیے کہ اسی کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کیمٹیسیا جو ہے نا وہ سیو ہونے نہیں دیتا کہ وہ فائل پہلے سے استعمال ہو رہی ہے، اس لیے. تو میڈ 2. تو اب دیکھیں میڈ 2 جو ہے نا اب مجھے دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہی فائل جو ہے نا میڈ، اس کو اپڈیٹ کر دو، یا یہاں سے جو ہے نا اپڈیٹ میڈیا کس کے ساتھ اپڈیٹ کر دو، میڈ 2 کے ساتھ، یہ والی. تو دیکھیں اب وہ سفیدی چلی گئی ہے، اب اچھا لگ رہا ہے. اور بھی دیکھیں
چې هغه دیکھیں جهل او ناپوهي د دې د وجې نه ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ہو گیا، یہ ہمارا یہ بات بھی تیار ہو گئی. دیکھیں اول سبب یې دا دی چې هغه جهل او ناپوهي. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں. بات کے اندازے کو دیکھنا ہے، نہ بات سے پہلے لانا ہے نہ بعد میں. اب اس طرح دیکھیں اول سبب یې دا دی چې هغه جهل او ناپوهي د دې د وجې نه دا ویل کېږي چې الالحاد صدیق الجهل. الحاد فکر، الحادي فکر دا د ناپوهۍ سره ملګری فکر دی. ٹھیک ہے اس طرح. اب جو ہے نا اب انہوں نے کہا کہ اب میں ذرا دیکھیں محنت کرتا ہوں تو مطلب میں جان بھی چھڑا سکتا ہوں. اب دیکھیں میں ادھر لکھتا ہوں شیکنگ ہینڈ. دیکھیں اب میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں الحاد اور اس کو کیا کرتا ہوں، یہ الحاد اور بلکہ یہاں سے جو ہے نا لے لیتا ہوں، ہاں یہ لے لیتا ہوں. وہ صحیح تصویر نہیں لیتا، وہ ذرا اچھی نہیں لگتی. ٹھیک ہے یہ لے لیتا ہوں الحاد اور جہل. اب دیکھیں یہ تصویر میں نے لے لی. ٹھیک ہے اب اس کو میں ادھر ہی جو ہے نا اپنے پاس یہ جو فوٹو شاپ تھا اس پہ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یا دوسرا جو ہے نا آپ بنا لیں. ٹھیک ہے دوسرا بنا لیں. دیکھیں مطلب یہ میں محنت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہزار. ٹھیک ہے آپ کو کام ایسے نہیں ملتے. آپ جو دوسرا بندہ دیکھتا ہے کہتا ہے اس نے بڑی محنت کی ہے یہ جو ہے نا. اب دیکھیں یہ ہو گیا. اب میں کیا کرتا ہوں، میرے ذہن میں آئیڈیا یہ ہے کہ ایک کے اوپر اس نے کہا ویڈیو میں کہ الحاد اور جہالت جو ہے یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، انہوں نے آپس میں دوستی کر رکھی ہے. ٹھیک ہے تو اب میں ان کی دوستی کا جو ہے نا وہ ادھر شو کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے مطلب ویڈیو کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے، اس کو انٹریکٹیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے اب یہ کیوں اٹک گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں ادھر سے جو ہے نا سسٹم ہینگ ہو گیا ہے. اچھا یہ دیکھیں ادھر میں لکھتا ہوں الحاد. ٹھیک ہے یہ چھوٹا تھا بہت. ٹھیک ہے الحاد. ادھر میں ادھر فنڈ دے دیتا ہوں بہیج رویا. ٹھیک ہے یہ فنڈ ذرا مجھے پسند آیا. ٹھیک ہے ادھر رکھ دیتا ہوں اور اسی کی کاپی لے کے نا ادھر رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے کاپی جب لیتے ہیں نا تو کنٹرول 8 دباتے ہیں. ٹھیک ہے اور یہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ انگلش نہیں چاہیے بھائی، الحاد و جہل. ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے جو ہے نا اب ایسی تصویر آپ خود ڈھونڈیں گے کہ الحاد اور جہل تو وہ نہیں ملے گی. اب میں نے خود بنا لی. ٹھیک ہے اس لیے کہتا ہوں آپ کو تھوڑا بہت فوٹو شاپ بیسک لیول کا آنا چاہیے کہ تصویر مٹاتے کیسے ہیں، اسے ہٹاتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے اب یہ میں اس سے یہ ہٹا دیتا ہوں، اس کو میں PNG بنانا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ پیچھے سفید بیک گراؤنڈ. اب دیکھیں الحاد اور جہالت نے آپس میں ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اب میں ادھر نام دے دیتا ہوں اس کو الحاد جہل، یوں نام دے دیں کچھ بھی دے دیں. ٹھیک ہے اوکے. اب دیکھیں ادھر وہ بول رہا ہے تو ادھر میں اسی کو کاپی کر کے نا ادھر لے آتا ہوں کہ اب ادھر الحاد اور جہل آپس میں کیا کریں گے، ہاتھ ملائیں گے. اب ادھر اس تصویر کو میں ریپلیس کرتا ہوں. اپڈیٹ میڈیا دیکھیں، نہیں ادھر آپ نے اپڈیٹ میڈیا نہیں کرنا. اچھا اب یہ میں اب بتا دوں، کیونکہ آپ اپڈیٹ میڈیا کریں گے نا تو یہ میڈ ٹو جہاں جہاں استعمال ہوا ہے نا یہاں پہ پیچھے بھی میڈ ٹو، یہاں پہ میڈ ٹو، تو یہ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا. پھر جب آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو میں نے ادھر نہیں کیا تھا، یہ کیوں، ادھر تو پاگل ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تو یہاں پہ ہاتھ میں لائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے اپڈیٹ نہیں کرنا ہے اس کو، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے اسی طرح جو ہے نا ادھر آ کے
اس کو میں جو ہے نا ریپلیس کر دیتا ہوں، یعنی یہاں سے میڈیا میں آ کے نا ادھر وہ کر دیتا ہوں، میڈیا میں آ کے ادھر کدھر گیا جہالت اور وہ والا کدھر گیا. ٹھیک ہے، بعض دفعہ آپ کو ایک چیز جو ہے نا وہ نہیں مل پاتی. ٹھیک ہے، ادھر پیچھے میں نے خیال ہے سیو کیا ہوا ہے. الحاد اور جہل، یہ الحاد اور جہل. ٹھیک ہے، تو اس کو میں اوپن کر دوں. اوپن کیا تو اس طرح جو ہے نا مطلب کسی کو ہم اچھی چیز پیش کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہم کہیں نیٹ میں تو تصویر ہی نہیں تھی، یا جان چھڑانے والی بات تو ہم کریں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا بھی نہیں کہ ہر بات کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ لگائیں، لیکن کچھ تو لگائیں نا، کیونکہ پھر ویڈیو کا پتہ کیسے آپ دیکھیں. یہ دیکھیں ادھر سے سنتے ہیں. دا د ناپوهۍ سره ملګری فکر دی او دا حقیقت دی. تاسو به وګورئ چې د ملحدینو څومره اچھا یہ یہاں سے جو ہے نا تھوڑا پیچھے کرتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ لگانا چاہیے. الجهلی الحاد فکر، الحادی فکر، دا د ناپوهۍ سره ملګری فکر دی او دا حقیقت دی. تاسو به وګورئ. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الحاد اور جہل دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت دی. تاسو به وګورئ کہ د ملحدینو څومره جاهلانه پوښتنې دي. صحیح ہے. اچھا اس طرح کر کے جو ہے نا وہ کرنا ہے. اچھا اب ادھر ایک دوسری چیز میں اس کو تھوڑا پیچھے کرتا ہوں. دیکھیں یہ اس کی ویڈیو جو ہے نا یہ قاری بہت دور بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ادھر یہ ادھر جو ہے نا ایک دفعہ ہی یہ شروع میں مجھے ادھر بتانا چاہیے تھا، میں بھول گیا ہوں. تو ادھر جو ہے نا ہم اینیمیشن اور ادھر میں دیکھیں ادھر کلک کرتا ہوں. اس طرح کر کے نا ہمیں اس کی ویڈیو کو یہاں سے اس طرح یہاں سے پکڑ کے نا اس کو تھوڑا زوم کرنا چاہیے کہ دیکھیں اتنا جو ہے نا کیمرہ اس پہ ہو، یعنی ویڈیو اتنی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یوں کر کے. تو اب یہ دیکھیں لوگو پیچھے چھپ گئے ہیں، جو لوگو ہم لگائیں گے وہ پیچھے چھپ گئے ہیں. تو یہ لوگو میں بھی دیکھیں ایفیکٹ لگ گیا ہے، مطلب یہ آگے زوم کرنے والا، یہ زوم کرنے کا ایفیکٹ ہے یہ والا. تو زوم کرنے والا ایفیکٹ جو ہے نا اس میں بھی لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی اس میں نہ لگو. ٹھیک ہے، اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا. تو وہ اپنی جگہ پہ آ گئے واپس. ٹھیک ہے، کہ میں یہ زوم ہونے والا ایفیکٹ صرف یہ ویڈیو میں قاری میں اور اس میں لگانا چاہتا ہوں. دیکھیں پیچھے تھا، دیکھیں آگے ہو گیا، کیمرہ آگے ہو گیا. تو یہ ایک اچھا ایفیکٹ دیتا ہے، جیسے دو کیمرے استعمال ہو رہے ہیں یا کافی پروفیشنل لگ رہا ہے، لیکن بہت تیزی سے جا رہا ہے. دیکھیں بہت تیزی سے کیمرہ آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس ایفیکٹ کو پکڑیں، اس کو بھی یوں کلک کر کے، اور جو ہے نا کنٹرول اور ماؤس کا ویل آگے گھمائیں کنٹرول پکڑ کے. ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کو میں کیا کرتا ہوں، اس کو میں یہاں سے پکڑ کے بڑا کر دیتا ہوں، یعنی آہستہ سے جاؤ، ٹائم لو. اب دیکھو، اب میں جب اس کو کروں گا، اب دیکھیں اب آہستہ آہستہ جا رہا ہے. کیوں؟ میں نے ایفیکٹ کا ٹائم زیادہ کر دیا کہ اس کی لمبائی زیادہ ہو. بس اب یہ اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا، بس اس طرح ٹکا رہے. کبھی کبھار جو ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں، مطلب یہاں ویڈیو میں کافی دیر بعد پھر کیا کر سکتے ہیں، ادھر کافی دیر بعد پھر ہم ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے لے آئیں گے. دیکھیں تو دیکھیں یہاں تک ویڈیو یوں چلتی رہے گی، پھر جب یہاں آئے گی اب دیکھیں پھر پیچھے آ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن پھر بڑی تیزی سے گئی ہے، تو تیزی سے ہم نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، پھر کیا کریں گے، پھر اس کو بڑا کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نفس رد فعل کمزور ہے او ناکارا رد فعل هغه داشي چې د خپل. اچھا دیکھیں یہاں بھی جو ہے نا اوپر یہ ایفیکٹ لگ گیا ہے. تو اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، اس کو پکڑ کے اور اس کو پکڑ کے ڈیلیٹ. ٹھیک ہے، اچھا اب چیک کرتا ہوں. نفس رد فعل کمزور ہے او ناکارا رد فعل هغه داشي چې د خپل الله نه منکر شي. اچھا یہ بہت زیادہ دور ہو گیا، میں اس کو تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں، بہت آہستہ سے جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی. فعل کمزور ہے او ناکارا رد فعل هغه داشي چې د خپل الله نه منکر شي. د خپل الله نه وہ دیکھیں آہستہ آہستہ کیمرہ پیچھے آ رہا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ کیمرہ پیچھے آ رہا ہے. تو اس طرح ہم تھوڑی دیر بعد پھر
काफ़ी देर बाद जो है ना फिर हम थोड़ा आगे कर सकते हैं कैमरे को, ठीक है, ताकि वीडियो में एक अच्छा तासर पैदा हो वीडियो में। अब देखें यहाँ पे जब हम आ रहे हैं, देखें वीडियो में ये आ गया, फिर उसके बाद देखें ये तस्वीर आ गई, शुरू में यहाँ पे आयत आ गई, ठीक है, इस तरह। तो अब और इसके ऊपर जो है ना ये इधर मैंने इसमें ये नज़म भी लगाई है इस्लाम सुबही की, ये एक बहुत अच्छी वो है नज़म, वो भी मैं इस तरह दे दूँगा। तो वो जो है ना वो उसका देखें मैंने आवाज़ 10% रखी हुई है कि वो हल्का हल्का पीछे नशीद भी चलती रहे, ठीक है। तो फिर ये लेक्चर जो है ना बोर नहीं करेगा, ठीक है, मतलब नशीद भी साथ हल्की हल्की आवाज़ में चलती रहेगी। तो इस तरह करके जो है ना हम सारी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अब मैं अगर दूसरी वीडियो एडिट करूं, अब ये हो गया मिसाल के तौर पे, तो ये तो मैंने सारा प्रोजेक्ट करके यूं सेव कर लिया, ठीक है, सेव कर लिया और आखिर में जो है ना वीडियो मैंने बना दी, ठीक है। अब वो कैसे बना दी वो तरीका मैंने जो है ना पहली वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ भी बता देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे मसलन हमने सारा सेलेक्ट कर लिया, एक सेकंड। यहाँ पे फिर आखिर में हम इनकी जो है ना एक वीडियो इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है इंट्रो। इंट्रो मैंने नाम रखा है उसका, ठीक है। यहाँ पे है वो वीडियो, ये इंट्रो। ये जब सारी वीडियो पूरी हो जाए फिर हम उसको लगाते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है देखें, यूं लगाया, ये इनकी वीडियो का इंट्रो है, ठीक। आखिर में ये वाला जो सेंटर है इनकी, ठीक है, ये हम लेके बस वीडियो सेव हो गई, फिर हमने यूं सारा सेलेक्ट कर लेना है, यूं करके, ठीक है। अच्छा टाइमलाइन को आप जूम करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब आपको चीज़ें जूम नज़र आएँ या पीछे नज़र आएँ, ठीक है, तो यहाँ से यूं कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा और जमा और प्लस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको जो है ना इसको मैं प्रोड्यूस टाइमलाइन सिलेक्शन एज, ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट करूँगा और MP4 नेक्स्ट और यहाँ पे जो है ना इसका नाम मैं दे दूँगा, अब ये तीसरा है तो तीसरा नाम दे दूँगा, ठीक है। इस तरह एडिट करके पूरा नाम दे दूँगा इसको, तो बस ये वीडियो जो है ना बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जो है ना ये वीडियो, लेकिन पहले आप क्या करें, पहले आप वीडियो को थोड़ा सा इस तरह बना के चेक कर लें सही काम कर रही, आवाज़ सारी चीज़ सही आ रही, ठीक है, और प्रोजेक्ट को लाजमी सेव कर लें, ठीक है। तो इस तरह जो है ना अब मैं दूसरी वीडियो चाहूँ तो दूसरी वीडियो में सब चीज़ें हों पड़ी रहें, ठीक है। दूसरी वीडियो में मैं क्या करूँगा, दूसरी वीडियो में ये जो है ना ये इसको मैं हटा के फिर मैं वो दूसरा वाला फुटेज ला के वो रख दूँगा, इसको भी हटा दूँगा, या इसको फ़िलहाल जो है ना यूं करके ना थोड़ा जूम करके, एक सेकंड, यूं इसको साइड पे ले जाऊँगा, ठीक है। लेकिन हटाना बेहतर है क्योंकि बाद में जब आप साइड पे लेके जाएंगे फिर आपको पता नहीं होगा वो मैंने किधर रखा है, वीडियो बनाते हुए वो भी बेतरतीब कहीं पे आ जाएगा गलती से, ठीक है। इसको हटा दें बस, ठीक है, और फिर इसको भी मिसाल के तौर पे हटा दें, फिर दूसरी वीडियो ले आएँ वो ला के रख दें इसके ऊपर, ठीक है। बल्कि इसके ऊपर नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ एक आसान सा तरीका। देखें इस पर मैंने देखें दूसरी वीडियो लाता हूँ लेक्चर्स, ये वाली वीडियो में सारे अब इसका नंबर है, ठीक है। तो उसको जब लाऊंगा ना तो उसको तब लाऊंगा कि इधर जो है ना फाइल का नाम सेव एज 4 रख दें, एपिसोड 4 करके फिर इस फाइल को ले आएँ, ठीक है। फाइल को ले आएँ और फाइल को यहाँ पे रख लें, देखें यहाँ पे रख लें। अब इसका इफ़ेक्ट जो है ना मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, तो इसको राइट क्लिक करें, कॉपी इफ़ेक्ट इसमें लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो है ना ये साफ़ नहीं है, वो मैं इफ़ेक्ट पेस्ट करूँगा तो ये भी उसी तरह हो गया जिस तरह ये था, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चाहता हूँ, प्रॉपर्टी मतलब इसका कितना साइज़ है वहाँ तक, तो इसको कॉपी करके कॉपी प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसका कितना साइज़ है वही इसका भी कर दो, पेस्ट प्रॉपर्टीज़। देखें ये भी छोटा हो गया, ठीक है। अब ये अंधेरा क्यों, अंधेरा इसलिए कि पीछे बैकग्राउंड खाली है, देखें इसके नीचे कोई लेयर नहीं है। बैकग्राउंड वाली लेयर में यूँ लाऊंगा बड़ा करूँगा, देखें उसके नीचे वो लेयर अब नज़र आ गई है क्योंकि नीचे लेयर नहीं थी, वो वाली लेयर छुपी हुई थी। अब ये इस तरह क्यों है, क्योंकि टेबल की भी लेयर नहीं है, ये टेबल है, टेबल ले आया हूँ, ये देखें टेबल। अच्छा अब क्यों ये टेबल के ऊपर बैठा हुआ है मिसाल के तौर पे, इसलिए बैठा हुआ है, पीछे नहीं है, क्योंकि देखें ये लेयर जो है ना ये वाली ये टेबल के ऊपर है, ये टेबल वाली लेयर ये है और ये है, तो इसको मैं लेके नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे यूँ नीचे कर लिया, इसको डिलीट कर दिया, मसलन इसको मैं डिलीट कर दूँगा और इसको ला के ना इधर रख दूँगा, ठीक है। यूँ मैं करता हूँ मसलन डिलीट,
اور اس کو لا کے نا یہاں اس کو اپنے اس پہ رکھ دوں گا. پھر میں کام شروع کر دوں گا اپنے مطابق. جو جو چیزیں ہیں فالتو ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دوں گا. بلکہ ڈیلیٹ فی الحال نہ کریں, وہ ساتھ ساتھ دیکھیں, لیکن شروع سے آپ کو پھر ساری ویڈیو دیکھنی ہوگی نئے اس کے مطابق, پھر اس کی تصویریں لگانا, اس پہ جو ہے نا کام کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا طریقہ اس ساری ٹیوٹوریل کا بنانے کا.